پرانی گاڑیاں ہیں ہمارا انجن گرم ہوتا ہے ہمارے صحیح بات ہے. یہ میرے گاؤں سے 2 کلومیٹر گرائی ہیں سمجھے. صحیح صحیح اسکول میں تو مشری جونیئر تھے. صحیح. ان کی گاؤں میں ہمارا اسکول تھا مڈل. اچھا 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 8ویں جماعت تک ہم نے ادھر پڑھا. ٹھیک. اور ہم پیدل جایا کرتے تھے. ظاہر بات ہے. گرمیوں میں سردیوں میں یہ آج کل تو سردی نہیں ہے لیکن اس زمانے میں اس وقت سردی ہوتی تھی نا. ہاں باری بھی ہوئے. اچھا. ہم پیدل جاتے تھے. اچھا. ہاں میری لائف میں نے 3 دفعہ برفباری دیکھی ہے اپنے 4 سال. اچھا. اب تو سب کچھ چینج ہو گیا ہے نا. تو بالکل صحیح بات ہے. سرما ختم ہو گیا. دیکھ لیں اکتوبر ختم ہونے والی ہے اور ابھی تک وہ آج اچھی خاصی دھوپ تیز تھی. بالکل. ہمارے ہاں جو ہے نا پہلے یہ مشہور تھا کہ یہ جو ہندوؤں والے جو مہینے ہیں نا. جی 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 ہمارے جی 3، 13، 23 کے صحیح فراسٹ پڑتا ہے. 3، 13، 23. اچھا. اب وہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک اور سورہ سورۃ النصر جو کہ ہم سب کو زبانی یاد بھی ہے. اس سورہ مبارکہ کو سوائے ایک آدھے پوائنٹ کے آپ پورا اینالائز کرنے کے قابل ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو، لیکن چونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے تو ہم اس میں سے صرف ایک لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں کچھ اس انداز میں رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ مجھ پہ آج یہ سورہ نازل ہوئی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے. تو فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں خوشخبری دی گئی تھی کہ اللہ کی مدد آئے گی، فتح حاصل ہو جائے گی اور لوگ جو ہیں فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. لیکن سورہ مبارکہ سنتے ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. صحابہ حیران ہوئے کہ خوشخبری والی بات ہے، خوشی والی بات ہے اور آپ رو رہے ہیں. ابو بکر نے پھر بتایا کہ
بے شک خوشخبری ہے، لیکن اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا، آپ کا مشن جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور جب مشن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے جانے کا وقت آ گیا۔ تو کہاں تک دیکھیں آپ پہنچے؟ یعنی ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو سمپل الفاظ پہ غور کر کے اس سے کچھ نہ کچھ اخذ کر لیتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اس کی گہرائی میں جاتا ہے اور وہاں سے کچھ نکالتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ اب جو فرما رہا ہے نا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کام اب مکمل ہو گیا۔ اب کیونکہ آپ کو اس دوران اتنا وقت نہیں ملا، حالانکہ آپ تو اس کے باوجود اللہ کے ساتھ اتنا وقت گزارتے تھے، لیکن اب آپ فارغ ہو گئے، مشن کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ اپنے رب کی حمد کریں اور اس سے استغفار کریں، استغفار کریں، وہ بہت بخشنے والا رحم کرے۔ اس سے ایک بات اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو استغفار بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اس سے معافی مانگے، اور اللہ کو معاف کرنے میں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ واحد ہستی ہے جسے معافی مانگی جائے تو وہ معاف کر دیتا ہے، ورنہ ہم لوگ اوپر اوپر سے معاف کر دیتے ہیں، اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جو خوش ہوتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگی جائے اور میں معاف کر دوں۔ یہاں تک فرمایا کہ تم زمین سے آسمان تک بھرے ہوئے گناہ لے کر میرے پاس آ جاؤ، بس مجھ سے معافی مانگ لو، میں سب گناہ معاف کروں، بلکہ معاف ہی نہیں کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ لیکن اصل چیز ہے پچھتاوا، کہ آپ کو اپنے کیے پہ افسوس ہو کہ میں نے غلط کیا۔ جب آپ کو افسوس ہوگا اور آپ آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ آپ بخشنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گے۔ تو استغفار جی بہت ضروری ہے، ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اکثر کرتے رہنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دل سے کریں۔ زبان سے تو ہم کرتے ہیں، کوئی بری چیز دیکھیں گے اور کہیں گے استغفر اللہ، دیکھے بھی جائیں گے اور استغفر اللہ بھی کہے جائیں گے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو استغفار ہم اصل میں کرتے رہے ہیں استغفار، ٹھیک ہے نا؟ ہم کرتے ہیں استغفار جبکہ اصل میں ہے استغفار، تو اس لیے وہ ہوتا نہیں ہمارا۔ تو آج ہم استغفار کریں گے، صحیح ہے؟ یعنی آج ہم اپنا مزید فی ابواب میں آخری باب پڑھیں گے جی، اس کا نام ہے استفعال۔ استفعال مزید فی بابوں میں آخری 8واں باب ہے ہمارا استفعال۔ استفعال سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو دو لفظ آنے چاہیے اور زبان سے ادا ہونے چاہیے وہ ہیں جی استفعل، استفعل ماضی، اور یستفعل مضارع۔
استفعل یستفعلو، استفعل یستفعلو، استفعل یستفعلو، استفعل یستفعلو، استفعل یستفعلو۔ استفعل میں فاعل لام کی جگہ ہم اگر خالی کریں گے تو ہمارے پاس زائد حروف آ جائیں گے۔ تو فاعل لام کی جگہ خالی تو آپ کے پاس 3 زائد حروف آ گئے جی، حمزہ، سین اور تا۔ تو یہ واحد باب ہے ہمارا جس میں 3 زائد حروف آئے ہیں، اور باب استفعال کا حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہوتا ہے، یعنی ماضی میں جو حمزہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ حمزۃ الوصل ہے، کیونکہ مضارع میں دیکھیں آپ کو یہ اب نظر نہیں آ رہا، لکھا بھی ہوتا تو پڑھنا تھا نہیں آپ نے، تو انہوں نے پھر لکھنے سے بھی اس کو نکال دیا کہ جب پڑھا ہی نہیں جانا تو پھر لکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ تو استفعل یستفعلو، مضارع کی ڈائی بناؤں تو کچھ یوں بنے گی، یستفعلو، یہ ڈائی بن گئی جی ہماری۔ اب ہم کچھ حروف مادہ اس میں پھینکتے ہیں۔ غین فا را اگر میں اس میں ڈالوں بخشنے کے لیے تو یہ بن جائے گا جی استغفر یستغفر، استغفر یستغفر، استغفر یستغفر۔ اب آپ گردان کر سکتے ہیں ماضی میں بھی، استغفر، استغفرا، استغفرو، استغفرت، استغفرتا، استغفرنا، استغفرتا، استغفرتما، یستغفرو، یستغفرانی، یستغفرونا، تستغفرو، تستغفرو، تو استغفرو فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ، استغفرو فعل اور فاعل ہے، کیونکہ پہلے اور چوتھے لفظ کے علاوہ کوئی بھی لفظ ہو تو اس کا فاعل ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو یہ فعل اور فاعل ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ انا۔ استغفرو، میں استغفار کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اور معافی جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگی جائے گی، کیونکہ معاف کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ معاف کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اللہ مفعول کے طور پر استعمال ہوگا، تو ہم کہیں گے جی استغفر اللہ۔ تو اللہ اسم منصوب اس لیے کہ مفعول ہے، اور رزلٹ دیکھیں آپ کا اینڈ رزلٹ وہی ہے، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک صاحب ایک عرصہ زبر صاحب سعودیہ میں گزار کر آئے، تو جب وہ گھر واپس آئے تو بیگم صاحبہ ان کی بہت خوش تھی، ظاہر بات ہے، اور خوش ہونا بھی چاہیے، تو وہ خوب تیار شیار ہو کے ان کے سامنے آئیں اور کہنے لگیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنا عرصہ سعودیہ رہے ہیں تو آپ کو تو خوب عربی آتی ہوگی، تو آپ عربی میں میری تعریف کریں۔ تو ان صاحب نے فوراً کہا استغفر اللہ۔ صحیح، تو آپ نے نہیں ایسے تعریف کرنی، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی عربی ہمارے گھروں میں آتی ہے ماشاءاللہ سب کو۔ لے جی، اب ہم نے
اس سے فعل امر بنانا ہے. فعل امر کس سے بنتا ہے جی؟ مضارع کے حاضر کے صیغوں سے. صحیح ہے، سیکنڈ پرسن سے. تو سیکنڈ پرسن کے صیغے ہیں ہمارے پاس تستغفر، تستغفروا، تستغفرانی، تستغفرونا، تستغفرینا، تستغفرانی. ماشاء اللہ جی. تو ہم لیتے ہیں جی پہلا والا صرف لفظ تستغفروا. تستغفروا، اس سے ہم نے فعل امر بنانا ہے. اب ہمارے پاس میٹیریل آ گیا. اب ہم سٹیپس اپلائی کریں گے. سٹیپ نمبر 1 مضموم کریں گے. پیش والے مضموم جب ہوتے ہیں تو جزم کے ساتھ مضموم ہوتے ہیں. علامت مضارع نکالیں گے. ہمارا فعل امر تیار، چونکہ پڑھا نہیں جا رہا تو زیر والا حمزہ ہم لے کے آئیں گے اور یہ بن جائے گا استغفر. استغفر کے معنی ہے تو استغفار کر، یعنی فعل اور فاعل ہے یہ. تو استغفار کر، تو بخشش مانگ، تو بخشش مانگ اس سے. استغفر ہو، یہ مفعول آ گیا. فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ. تو سورۃ النصر میں جو فرمایا فسبح بحمد ربک، حمزۃ الوصل ہے، لہذا ملا کر پڑھیں گے تو حرکت ختم ہو جائے گی. وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ کان توابا. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ جی استغفار بھی ہو گیا. اب ایک چھوٹا سا ہم کام کریں گے جس میں ہم اپنے بابوں کو ریکال کریں گے اور اردو میں ہم بے شمار جو الفاظ بولتے ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ الفاظ ہم کس باب کے ہیں جو بولتے ہیں. کیونکہ ہم جو بھی اردو بولتے ہیں اس میں 80 to 90% عربی ہوتی ہے، یعنی وہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میں آپ کے سامنے بابوں کے نام لکھ رہا ہوں جی ایک ایک کر کے. پہلا باب کون سا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پہلا باب تھا جی افعال. افعال کا ماضی مضارع افعلا یفعلو. باب نمبر 2 تفعیل. ماضی مضارع فعلا یفعلو. باب نمبر 3 مفاعلہ. ماضی مضارع فعلا یفعلو. باب نمبر 4 تفاعل. ماضی تفعل یتفعل. باب نمبر 5 تفاعل. ماضی تفاعل یتفاعل. باب نمبر 6 افتعال. ماضی افتعل یفتعل. باب نمبر 7 انفعال.
ینفعلو. اور باب نمبر 8 استفعال. استفعل یستفعل. اب آپ کو مزید کوئی بھی باب کسی نے پڑھانا تو بڑی آسانی سے پڑھایا جا سکتا ہے. باب کا نام بتایا جائے گا, باب کا ماضی مضارع بتایا جائے گا, آپ اس کی ڈائی نکال لیں گے اور کوئی بھی روٹ لیٹرز اس ڈائی میں فٹ کر کے ماضی مضارع گردان تو آپ کو ماشاءاللہ ویسی آتی ہے. ذرا تھوڑا سا غور کریں, افعال کے کتنے حروف ہیں جی؟ افعال لفظ میں کتنے حروف ہیں؟ 5 حرف ہیں. نمبر 1 حمزہ, نمبر 2 فا, نمبر 3 عین, نمبر 4 الف, نمبر 5 لام. اور فا عین لام کس جگہ پہ موجود ہیں؟ نمبر 2, نمبر 3, نمبر 5. 2, 3, 5 نمبر پر پوزیشن پر فا عین لام موجود ہیں اس کے نام میں. تفعیل کے حروف جو ہیں وہ ہیں تا 1, فا 2, عین 3, یا 4, لام 5. اور فا عین لام کہاں موجود ہیں؟ 2, 3 اور 5. تو گویا افعال کے ایکولنٹ ہی ہیں. مفاعلہ میں 1, 2, 3, 4, 5, 6. اور فاعل نام کہاں پر ہیں؟ 2, 4, 5. تفاعل کے 1, 2, 3, 4, کیونکہ 2 دفعہ ہے یہ تو ان کو 2 کنسیڈر کریں گے, 5. اور فاعل نام کہاں پر ہیں؟ 2, 3, 5. تفاعل کے حروف ہیں جی 1, 2, 3, 4, 5. فا 2 نمبر پہ ہے, عین 4 نمبر پہ ہے, لام 5 نمبر پہ ہے. افتعال کے ہیں جی 1, 2, 3, 4, 5, 6. فا 2 نمبر پہ ہے, عین 4 نمبر پہ ہے, لام 6 نمبر پہ ہے. انفعال کے ہیں جی 1, 2, 3, 4, 5, 6. فا 3 نمبر پہ ہے, عین 4 نمبر پہ ہے, لام 6 نمبر پہ ہے. اور استفعال کے حروف ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. فا 4 نمبر پہ ہے, عین 5 نمبر پہ ہے, لام 7 نمبر پہ ہے. یہ اس لیے نمبرنگ میں نے کیا ہے کہ آپ کے سامنے جب لفظ آئے گا تو جب آپ باب پہچان لیں گے تو پھر فا عین لام بھی نکال لیں گے اس کے کہاں پڑے ہیں. صحیح ہے؟ دیکھیں جی, میں نے ایک لفظ پڑھا اردو میں لکھا ہوا تھا جی تدریس. تدریس اردو میں سنا ہوا نا لفظ تدریس, درس و تدریس. اب تدریس لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے اور ان بابوں میں سے کسی باب کا لفظ ہے. اب بابوں کے نام آپ کو بتائیں, افعال, تفعیل, مفعلہ, تفاعل, تفاعل, افتعال, انفعال, استفعال. تو یہ تدریس ان بابوں میں سے کس باب کے نام سے مل رہا ہے؟ تفعیل. تدریس تفعیل سے ہے. اور تفعیل میں روٹ لیٹرز کس جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں؟ 2, 3, 5.
تو 2 3 5 اس کی نمبرنگ کریں جی. 1 2 3 4 5 2 3 5. تو روٹ لیٹرز کیا نکلے؟ دال را سین. تو تدریس لفظ کے ایک تو پتہ چلا آپ کو تدریس باب تفعیل کا لفظ ہے اور روٹ لیٹرز کے ہیں دال را سین. اب آپ سے میں کہوں جی دال را سین سے ماضی مضارع بنائیں تفعیل میں تو آپ بنا لیں گے. کیا بنے گا؟ درسا یدرسو، درسا یدرسو. صرف ڈکشنری کھول کے آپ نے اس کے میننگز دیکھنے ہیں کہ تدریس کے معنی کیا ہیں، ہم کیا استعمال کرتے ہیں اور عربی میں اس کے معنی کیا ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ وہ لفظ ہم اردو میں اور معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن عربی میں اس کے ذرا معنی فرق ہوتے ہیں، تو یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے. تو ڈکشنری آپ کو کھولنی کھولنی جی، ڈکشنری لینی صحیح ہے. تو تدریس باب تفعیل کا لفظ ہے دال را سین، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے ایک لفظ پڑھا جی ہم جب سائنس پڑھتے تھے تو اردو میں جو سائنس ہوتی تھی تو اس میں ڈائجسٹو سسٹم کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا نظام انہضام. نظام انہضام. ان بابوں کا بڑا فائدہ ہے، یقین کریں. کیا فائدہ ہے؟ ان بابوں سے آپ کی اردو ٹھیک ہو جاتی ہے. ان بابوں سے آپ کی اردو پروننسیشن ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں جی، انہضام عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کس باب کا لفظ ہے؟ انفعال کا. انفعال کے 6 لیٹرز ہیں تو دیکھیں انہضام کے بھی 6 لیٹرز ہیں. 1 2 3 4 5 6. اور انہضام کے روٹ لیٹرز نکالنا چاہتے ہیں تو انفعال میں روٹ لیٹرز کس پوزیشن پہ ہیں؟ 3 4 6. 3 4 6 کیا نکلے؟ ہا ضاد میم. تو ہضم سے انہضام ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں ہم غور نہیں کرتے، تھوڑا سا غور کریں تو بہت کچھ آ جائے آپ کو. ہماری تربیت ہی نہیں کی گئی غور و فکر والی، نہیں کی نا. وہی کہہ رہا ہوں نا، غور و فکر کی تربیت ہی نہیں کی گئی. بس یاد کر لو نظام انہضام. اب وہ اتنا مشکل لفظ تھا انہضام، یقین کریں یاد کرنا. نظام انہضام، اوئے ہوئے صحیح. وہ تو شکر ہے جب انگریزی کی طرف آیا تو ڈائجسٹو سسٹم کو ایزی ہوا. ڈائجسٹو. پھر ایک اور نظام ہم پڑھتے تھے، نظام تنفس، ہے نا. تنفس، نظام تنفس تو عربی کا لفظ تھا. کس باب کا لفظ ہے؟ تفاعل کا لفظ ہے. تنفس، تفاعل. ہم اصل میں پڑھتے تنفس تھے، تنفس. ٹھیک ہے. جس طرح توکل کرتے رہے ہیں نا آج تک، توکل تو ہوا ہی نہیں کبھی. توکل کریں تو شاید ہو جائے. توکل، ہم توکل کرتے رہے، ایسے ہے نا. تفاعل کے روٹ لیٹرز کہاں پڑے ہیں جی؟ 2 3 5. تنفس میں 2 کیا ہے؟ نون فا سین. تو نون فا سین نفس، اس سے نظام تنفس ہے جی.
ٹھیک ہے نا؟ کلیئر؟ آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشہور لفظ آیا اردو کا کہ مندرجہ ذیل الفاظ کو، اب دیکھیں الفاظ آیا تو مجھے بتائیے الفاظ کسی باب کا لفظ ہے؟ آپ اسے افعال کے ساتھ خام خواہ ملانے کی کوشش کریں گے، حالانکہ یہ الفاظ ہے، الفاظ نہیں ہے. اور آپ میں سے اکثر الفاظ بولتے ہیں، بڑے اچھے اچھے کو میں نے سوشل میڈیا پہ الفاظ بولتے سنا ہے. الفاظ، وہ الفاظ نہیں ہے بھائی، الفاظ ہے. یعنی افعال اگر آپ کو زبر کے ساتھ سننے کو ملے نا، افعال اگر زبر کے ساتھ ہو تو وہ جمع مکسر ہوتا ہے. صحیح ہے؟ کلیئر ہو گیا؟ یعنی افعال کا لفظ آپ کو حمزہ کی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ملے تو سمجھ لیں کہ وہ جمع مکسر ہے، جس کا واحد آپ کو نکل کے مل جائے گا، کہیں نہ کہیں مل جائے گا. تو لفظ کی جمع ہے جی الفاظ، جس طرح قلم کی جمع اقلام. صحیح ہے؟ اسی طرح کلمہ کی 3 اقسام ہیں، حالانکہ اقسام ہوتی ہیں. اقسام، اقسام افعال سے ملتا جلتا ہے، زبر زیر کا فرق ہے. تو زبر آ گئی تو جمع مکسر ہے، قسم کی جمع ہے اقسام. ایک لفظ آپ کو ملا اردو میں جی استعمال. اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اب فوراً پہچانے کس باب کا لفظ ہے؟ استفعال کا لفظ ہے. استفعال میں روٹ لیٹرز کہاں رکھے ہیں؟ 4 5 7. تو 4 5 7 دیکھیں کیا ہیں جی؟ 4 5 7 عین میم لام. عمل سے ہے استعمال. استعمال کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ عین میم لام. عمل میں لانا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ صحیح. پھر ہم نے اس گرامر کے کورس میں پڑھے ہیں جی حروف استفہام. استفہام آپ نے شاید کہیں حروف استفہام پڑھے ہوں. صحیح؟ تو وہ غلط پڑھے تھے. صحیح ہیں حروف استفہام. استفہام. اوکے جی؟ باب استفعال کا لفظ ہے. تو روٹ لیٹرز کہاں پر موجود ہیں؟ فا، ہا اور میم. تو فہم سے ہے جی استفہام. بارش نہ ہو تو کوئی نماز پڑھی جاتی ہے، کون سی ہوتی ہے جی؟ نماز کا. ہم شاید حمزہ بھی نہیں لکھتے، ٹھیک ہے نا؟ تو استسقا کس کا لفظ ہے؟ استفعال کا لفظ ہے. روٹ لیٹرز نکالے، سین، قاف اور حمزہ نکلے ہیں. لیکن جب آپ بڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حمزہ اصل میں یا تھی. تو سین، قاف، یا اس کے حروف مادہ ہیں. اب وہ حمزہ یعنی یا حمزہ میں کیسے بدل گئی؟ تو وہ ہارر موویز دیکھتے تھے نا جو کبھی ہم، تو ہارر مووی کا اختتام نہیں ہوتا تھا.
اینڈ پہ نا کچھ وہ چھوڑ دیتے تھے، سب کچھ سیٹ ہو گیا، ٹھیک، وہ جن شن نکل گئے، روحیں نکل گئیں بدروحیں، لیکن اچانک ایک چیز وہ دکھاتے تھے کہ کوئی چیز کوئی بچی ہوئی نا، اس میں موومنٹ ہوئی ہلکی سی، اور اسی پہ وہ شروع کر دیتے تھے نمبرنگ، پتہ چلتا تھا کہ اس کا اگلا پارٹ آنا ہے ٹھیک ہے، تو اس کا اگلا پارٹ آئے گا جی، ٹھیک ہے جس میں یہ چیزیں آپ سیکھیں گے۔ بہرحال اس لیول کے لیے اتنا ہی ڈر کافی ہے۔ تو استسقاء کے حروف مادہ ہیں جی سین، قاف اور یا، جو کہ حمزہ کی صورت میں یا کو لکھا گیا۔ تو سین، قاف، یا، سقا یسقی عربی میں استعمال ہوتا ہے پانی مانگنا، پانی پلانا، سقا یسقی پلانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر استسقاء کے معنی ہوتے ہیں پانی مانگنا، ٹھیک ہے۔ تو نماز استسقاء یہی ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے پانی مانگتے ہیں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، صحیح ہے۔ تو بہت آپ کو ان بابوں کا بہت فائدہ ہے۔ آپ نے ایک لفظ پڑھا انتشار، تو آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ کس باب کا لفظ ہے یہ، افتعال کا لفظ ہے۔ اور روٹ لیٹرز بھی مل جائیں گے، 2 4 6 نون شین اور را، تو نشر سے ہے جی انتشار۔ اور آپ انتشار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، نون شین را کو ڈالیں افتعال یفتعلوا میں تو کیا بن جائے گا، انتشر ینتشر، صحیح ہے۔ اور گردان کر سکتے ہیں۔ تو انتشار کے اصل معنی ہوتا ہے بکھرنا، ٹھیک ہے۔ انتشار پھیل گیا جو ہم کہتے ہیں نا، لوگوں میں انتشار پھیل گیا، یعنی لوگ بکھر جاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور آپ کو ایک میں پوائنٹ اور دیتا ہوں، پھر چلتا ہوں جی اب اگلے ٹاپک کی طرف، کیونکہ آج ہم نے پیسے وائز بھی مکمل کرنا ہے۔ بابوں سے آپ کی نا اردو بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو پھیلاتے نہیں ہیں اس کو، نشر کیا ہوتا ہے، خبر نشر کرنا، بکھیر دیتے ہیں نا اس کو ساری دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ اس کا میچ ہو جائے گا، سمجھ آگے۔ آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک اور میں آپ کو دے رہا ہوں پوائنٹ، قرآن مجید پڑھتے ہوئے نا آپ کو کوئی لفظ ملتا ہے جس کے شروع میں نا میم نظر آتی ہے پیش والی، آپ کو میم نظر آتی ہے پیش والی، صحیح ہے، اوکے۔ اور آگے چل کے کہیں بھی کسی جگہ پہ بھی آپ کو نا ایک جگہ زیر نظر آتی ہے یا زبر نظر آتی ہے۔ مثلا میں ایگزامپل دیتا ہوں تو کلیئر ہو جائے گی۔ صحیح ہے، یہ کیا لفظ ہے، منتظر، منتظر، صحیح ہے۔ اگر زیر نظر آئے نا، کیا نظر آئے، زیر، میم پیش پلس زیر، میم پیش ہو، سٹارٹ میں میم پیش ہو اور درمیان میں زیر ہو،
اب پورا ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو اس کی پوری ورکنگ کر کے دکھاؤں. میں صرف آسان بتا رہا ہوں کہ میم پیش اور آگے زیر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ میں کام کرنے والے کا مفہوم ہوگا, کام کرنے والے کا, یعنی منتظر انتظار سے نکلا ہے تو منتظر کا کیا مطلب ہوگا؟ انتظار کرنے والا. اور اگر آپ کو لکھا ہوا مل جائے منتظر, اب زبر مل گئی, اب زبر مل گئی تو زبر کا مطلب ہے جس پر وہ کام کیا جائے گا, جس پر وہ کام کیا جائے, یعنی انتظار کا کام جس کے لیے کیا جائے. تو منتظر کے معنی ہے جس کا انتظار کیا جائے. ٹھیک ہے, منتظر منتظر فرق صرف زیر زبر کا ہے, لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اقبال کا وہ شعر اچھے اچھے لوگ غلط پڑھتے ہیں. کبھی ہے حقیقت, کبھی ہے حقیقت, صحیح, کیونکہ اردو میں زیر زبر پیش تو لکھی نہیں ہوتی تو ہم اس کو ایسے ہی بس پڑھ دیتے ہیں جو پڑھا جائے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں, صحیح ہے. اسی طرح دیکھیں لفظ آ گیا آپ کے سامنے معلم. معلم, معلم کے مطلب معنی ہے تعلیم دینے والا, پڑھانے والا. اور اگر آپ اسے معلم پڑھ دیں تو جس کو پڑھایا جائے وہ معلم ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں معلم لفظ موجود ہے. کفار مکہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے معلم. ٹھیک ہے, تو یہاں تو الحمدللہ میرا خیال ہے مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پنجاب میں بہت مسئلہ ہے. یہ زیر والے لفظوں کو اکثر زبر کے ساتھ بولتے ہیں وہ, صحیح, یعنی وہ کہیں گے کہ یہ معلم صاحب نے بہت اچھا پڑھایا. وہ معلم کیا پڑھائے گا آپ کو؟ معلم تو خود پڑھ رہا ہے بیچارہ. ٹھیک ہے نا, معلم تو خود پڑھ رہا ہے, صحیح ہے. اسی طرح نا ایک لفظ لکھا ہوا میں ملتا ہے اردو میں, کوئی بزرگ ان کا وہ فوت ہو گیا ہو نا تو ان کے آگے لکھا ہوتا ہے یہ لفظ, ہے نا, یہ لکھا ہوتا ہے صرف. اور ہم اسے اردو میں کیا پڑھتے ہیں؟ متوفی. حالانکہ زیر کا کیا مطلب ہے؟ کام کرنے والا. متوفی کے معنی ہے وفات دینے والا. متوفی وفات دینے والا. اسے زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا متوفا, جس کو وفات دی گئی ہو. آپ وہ فوت شدہ کو متوفی وفات دینے والا بنائے ہوتے ہیں. صحیح ہے, متوفی متوفا. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ متوفا, اور ہم اسے متوفی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تمہاری تو اردو ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے جی, ٹھیک ہے, اردو ٹھیک ہے, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے.
میں نے تو پہلے دن کیا کہا تھا آپ کو کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو اردو آتی ہے، آپ کو انگریزی آتی ہے، کچھ نہیں آتا. اگر آپ اردو بھی اچھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی سیکھنی پڑے گی. صحیح ہے. اور مزے کی بات دیکھیں، ایک اور دلچسپ بات صرف آپ کے لیے. ایک ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں اکثر لکھا ہوتا ہے نا، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ عمرو ہے نا، عمرو پڑھتے ہیں نا اس کو. اچھے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں، وہ ایک بہت کریکٹر ہے بڑا، عمرو عیار، پتہ نہیں کیا نام ہے نا، اس میں مووی بن رہی ہے کوئی. عمرو عیار، عمرو عیار، وہ عمرو ہے ہی نہیں. یہ لفظ ہے امر، یہ لفظ ہے امر. حضرت عمرو بن العاص. تو کوئی کہے جی واؤ پھر کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ واؤ کہاں سے آ گیا؟ پھر واؤ نہ ڈالو تو ہم صحیح پڑھیں گے. تو بتاؤ یا چھوڑو، آگے چلیں. ٹھیک ہے، دیکھیں جی، عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے عمر، عمر، اور ایک ہے امر. ایک ہے عمر اور ایک ہے امر. صحیح ہے. اب دونوں ایسے ہی لکھے جائیں گے، دونوں ایسے لکھے جائیں گے نا، کیونکہ عربی میں حرکتیں تو لکھی نہیں جائیں گی، ایسی ہے نا. اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمر ہے یا امر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عمر ہے یا امر ہے؟ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو عمر ہے نا، عمر وہ غیر منصرف ہے، ہم نے پڑھا تھا نا، عمر غیر منصرف ہے نا. تو عمر کا اعراب بولیں ذرا. عمرو، عمرا، عمرا. زبر تو الف تو نہیں ڈلے گا نا، کیونکہ الف کس کے ساتھ ڈلتا ہے؟ دو زبر کے ساتھ. اور جو امر لفظ ہے نا، وہ غیر منصرف نہیں ہے، وہ غیر منصرف نہیں ہے. تو جب اس کا اعراب بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ امرن، امرن، امرن. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب جب حرکتیں نہیں لکھی جائیں گی تو صرف منصوب فارم ایسی ہے جس میں آپ امر کو پہچان سکتے ہیں. پہچان سکتے ہیں نا الف کے ذریعے سے، کیونکہ الف دو زبر کے بعد لکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ امر ہے، منصوب استعمال ہوا ہے. لیکن مرفوع امر اور مجرور امر نہیں پہچانا جا رہا، لہذا پہچان کے لیے عرب ساتھ ایک واو ڈال دیتا ہے. دونوں ظاہر ہے، پہچانا جو نہیں جا رہا اس کے ساتھ ہی ڈالے گا نا. تو اس نے امر کے ساتھ واو ڈالا لکھنے میں تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ امر ہے واو والا، اور ہم نے اسے یہ عمرو پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ تو ہمارا معیار ہے، پڑھے لکھے.
ہاں جی، وہ جو عمرو یار ہے نا وہ امر ہے. ہاں جی، اور بڑے بڑے میں نے دانشور عمرو یار بولتے ہوئے سنے. عمرو بن الاس کہتے رہے ہیں ساری زندگی. عمرو بن الاس صحیح نا. امر امر یہ واو بتاتی ہے کہ یہ امر ہے، یہ عمر نہیں ہے. اوکے جی. لے جی بہت ٹائم آپ نے خام پہ لگا دیا اس میں. اب کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے کچھ پیسے وائز شروع کریں. پیسے وائز سے پہلے 10 منٹ میں نا میں آپ کو اسماء موصولہ بتا دوں بس، ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہم سیکنڈ لیکچر میں پیسے وائز پورا تفصیل سے اسٹڈی کریں اور ہمارا کورس جو ہے وہ مکمل ہو جائے الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، کلیئر جی؟ کچھ سمجھ آئی؟ کوئی بابوں شابوں کا فائدہ ہوا؟ صحیح ہے نا. بابوں کا بہت فائدہ ہے، یقین کریں. یہ خام سے ایک لہر چلی ہے کہ جی بابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بابوں کا بڑا فائدہ ہے. ہاں جی. اوکے جی. ایک ٹاپک میرے ذمے ہے جی اسماء موصولہ کا، جو کہ معرفہ کی ایک قسم ہے. معرفہ کی الحمدللہ 7 قسمیں تھیں، جن میں سے ہم نے 6 پڑھ لی نا. پڑھی تو ہم نے 7ویں بھی تھی، لیکن اس کا صرف نام پڑھا تھا، اس کا کام نہیں پڑھا تھا. تو آج اس کا کام بھی دیکھ لیتے ہیں جی. وہ 6ٹھی قسم ہے جی اسم موصول، جو کہ معرفہ کی قسم نمبر غالباً 4 ہے، نمبر کے حساب سے 4 ہے. اسم موصول سمپل سی، بس زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم. اسم موصول جو ہے اردو میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جو جس جن ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور چونکہ اسم ہے لہذا ہر اسم کا CNGs ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہر اسم کا CNGs جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگا آپ آگے بات نہیں کر سکیں گے. اسم کے حوالے سے CNGs ضروری ہے، یعنی کیپیسٹی، نمبر، جینڈر اور سٹیٹس. سی ہمیں پتہ ہے اسم موصول کا کیا پتہ ہے؟ معرفہ ہوتے ہیں. نمبر، جینڈر اور سٹیٹس نہیں پتا تو وہ ایک چارٹ کے ذریعے پتہ کر لیتے ہیں جی. اسم موصول جو ہے وہ مذکر میں بھی ہیں اور مؤنث میں بھی ہیں جی. واحد میں بھی ہیں اور مثنیٰ میں بھی ہیں اور جمع میں بھی ہیں. مثنیٰ میں استعمال نہ ہونے کے برابر ہیں. کوئی قرآن میں کوئی ایک ایگزامپل ہوگی، ایک آدھی ایگزامپل ہے. اب ایک آدھی ایگزامپل کے لیے ہم اپنے چھوٹے ذہن پہ زور نہیں ڈالیں گے. تو واحد و جمع کے اسماء موصولہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، پتہ ہونے چاہیے. تو جو ہم اگر واحد مذکر کے لیے عربی میں استعمال کریں گے تو اس کی عربی ہے جی الذی. الذی کا مطلب جو جس. الذی کی مؤنث جو ہے وہ ہے اللتی. اس کا ترجمہ بھی جو جس کے ساتھ کیا جاتا ہے. الذی کی جمع ہے الذین. الذین بہت استعمال ہے قرآن مجید میں. اور اللتی کی 2 جمعیں آتی ہیں قرآن مجید میں. ایک ہے جی اللاتی اور دوسری ہے اللائی. اور یہ زیادہ تر آپ کو سورہ نساء میں، سورہ طلاق میں، ٹھیک ہے، وہاں پر ملیں گی اللاتی یا اللائی، کیونکہ وہاں مؤنث جمع کا ذکر ہے بہت زیادہ، تو وہاں پر آپ کو یہ مل جائیں گے.
تو بس یہ 5 اسماء موصول آپ نے یاد رکھنے ہیں. الذی جس کی جمع الذین ہے، اللتی جس کی جمع اللاتی یا اللائی ہے. صحیح ہے. اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ معرفہ جو ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے، لیکن ہم نے اس میں موصول کو مبتدا نہیں بنایا تھا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس میں موصول اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ اس میں موصول کے ساتھ 99.99% جملہ فعلیہ آتا ہے. اس کے ساتھ 99.99% کون آتا ہے؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. اور اس وقت ہم نے فعل پڑھا ہی نہیں تھا، تو جملہ فعلیہ کیسے استعمال کر سکتے تھے؟ اس لیے ہم نے اس کو اسکپ کر دیا تھا. اب چونکہ ہم نے جملہ فعلیہ پڑھ لیا، تو اب ہم اسے موصول کے ساتھ جملہ فعلیہ کو استعمال کر سکتے ہیں. پہلی بات نوٹ کر لیں کہ اس میں موصول کے ساتھ جو آتا ہے نا، اس کو گرامر میں کہتے ہیں جی صلۃ الموصول. اس کو کہتے ہیں صلۃ الموصول، یعنی اس میں موصول کا صلہ ہے وہ. صحیح ہے. اس کا نام ہے، بس یاد ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے. اس میں موصول کے ساتھ جو آتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الموصول. آپ خالی صلہ بھی کہہ لیں تو خیر ہے. الذی اس میں موصول ہے، اس کے ساتھ جملہ فعلیہ میں لا رہا ہوں دخل فی المسجد. جملہ فعلیہ نا، جملہ فعلیہ یہ موصول ہو گیا اور یہ صلہ ہو گیا. صحیح ہے. موصول اور صلہ مل کر ہی جملے میں کچھ نہ کچھ بنیں گے. خالی موصول استعمال نہیں ہوتا، اس کے ساتھ صلہ لازمی ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کے جملے میں پارٹ بنتے ہیں. تو جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ 2. تو موصول و صلہ مل کر مبتدا بن جائیں گے. یعنی الذی دخل فی المسجد کا کیا معنی ہے؟ وہ جو مسجد میں داخل ہوا. وہ جو مسجد میں داخل ہوا اس کے بارے میں ہم خبر دیتے ہیں صالح. صحیح ہے. صالح کیا ہے؟ متعلق کہاں سے آ گیا؟ متعلق تو مرکب جاری ہے، خبر ہے. یہ تو میں نے بریکٹ میں کیا ہوا ہے جملہ فعلیہ کے طور پہ. وہ جو مسجد میں داخل ہوا نیک ہے. یار پہلا جملہ ہم نے کیا بنایا تھا؟ جملہ اسمیہ ہم نے پہلا کیا بنایا تھا؟ زید صالح. پھر ہم نے الولد صالح بنایا تھا نا، معرفہ کی دوسری قسم کی تھی. پھر ہم نے ھذا صالح بنایا تھا. پھر ہم نے ہوا صالح بنایا تھا. 4 علم معرب بالعام، اس میں اشارہ ضمیر. اب اس میں موصول الذی دخل فی المسجد صالح. سمپل سی بات، اس لیے نہیں میں پڑھا رہا تھا. یہ الذی دخل فی المسجد صالح، وہ جو مسجد میں داخل ہوا اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں. کون ہے وہ؟ نیک ہے. صحیح ہے. صحیح. اس میں موصول کو ایک آپ کہہ لیں کہ مقام حاصل ہے کہ اس میں موصول جو ہے نا اپنے صلے کے ساتھ مل کر مبتدا بھی بن جاتا ہے، جیسا آپ نے دیکھ لیا
خبر بھی بن جاتا ہے، ہو سکتا ہے، یعنی حرف جر کے ساتھ آ سکتا ہے، مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے، صفت بھی بن سکتا ہے، مشار الیہ بھی بن سکتا ہے، فاعل بھی بن سکتا ہے، حال بھی بن سکتا ہے، مستثنا بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہارر مووی کنٹینیوز. صحیح ہے نا؟ ابھی آپ نے بنانے ہیں، آپ بنائیں جملے، صرف اسی کو رکھیں، الذی دخل فی المسجد، اسی کو خبر بنائیں، اسی کو مجرور بنائیں، حرف جر کے بعد لائیں، اسی کو مضاف الیہ بنائیں، اسی کو صفت بنائیں، اسی کو مشار الیہ بنائیں، اسی کو فاعل بنائیں، اسی کو مفعول بنائیں، اسی کو حال بنائیں، اسی کو مستثنا بنائیں. آپ کوشش کریں بنانے کی، نہیں تو چائے کے بعد میں بنا دوں گا، پھر پیسے وائس رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو چائے کا وقفہ کرتے ہیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی ابھی تو گرامر شروع ہوئی ہے. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ یہ تو سر اپنے صرف اس میں جو شبی جملہ ہاں جی ہاں جی. اس کا کیونکہ جب